नाज़रीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से मुकदमे की समाअत थी और अब लग ये रहा है कि ये मामला जो है वो गंभीर हो गया है। ये मामला जो है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ मज़ीद पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है। वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है और हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया है कि आप ये काम कल तक खुद हल कर लें, इस मामले को आप सॉर्ट आउट कर लें। अगर हुकूमत इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करेगी तो फिर अदालत के ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, वो इसको अदालत को इस मामले के ऊपर जो है वो फ़ैसला करना होगा। नाज़रीन, अगर लगी बंदी बात ना करें तो अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे पास 3 इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि जो लीगल पोजीशन है कि आया कि आर्मी चीफ की दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्या आर्मी चीफ को दोबारा से एक्सटेंशन दी जा सकती है एक टर्म पूरी होने के बाद। और दूसरी जो बात की गई है अदालत की जानिब से कि जो दूसरा ऑप्शन या दूसरा इशू हमारे सामने है वो प्रोसीजर का है, जो वजारत कानून, वज़ीर आज़म हाउस या सदर मुमलिकत ऑफिस की जानिब से जो अडॉप्ट किया गया है उसमें जो लकुनाज हैं वो इशू हमारे सामने है। और तीसरा इशू वजूहात का है कि किन वजूहात के तहत जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मज़ीद मुद्दत के लिए जो है वो एक्सटेंशन या उनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया कि हमारे पास जो पहले 2 इशू हैं, एक लीगल पोजीशन का और दूसरा प्रोसीजर का, जो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है और तीसरा इशू हमारे लिए ज़्यादा अहम नहीं है। अब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया गया है, लेकिन ये जो समाअत ख़त्म हुई, आपको पहले बताया था कि सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्रवाई हुई थी और उसके बाद 1 बजे इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई और 4:30 बजे तक मुसलसल बीच में 20 मिनट का वक्फा किया गया। इस केस की समाअत होती रही और अदालत और जो अटॉर्नी जनरल है, लगता ये है कि सूरत हाल जो है वह डेडलॉक की एक पैदा हो चुकी है। मामला इसी बात पे फंसा हुआ है। बात इसी सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन दी जा रही है या रीअपॉइंटमेंट की जा रही है तो आइन में उसकी क्या गुंजाइश है, आइन के किस आर्टिकल के तहत रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन की जा रही है। अगर आर्मी एक्ट के तहत दी जा रही है तो वो कौन सा आर्टिकल है, अगर किसी रूल्स या रेगुलेशन के तहत दी जा रही है तो वो भी पॉइंट आउट किया जाए। तो अदालत ने आज सारे दिन की प्रोसीडिंग के अंदर यही सवालात उठाए हैं, लेकिन बहुत सारी और बातें भी हुई हैं। एक तो अदालत की जानिब से आज ये भी कह दिया गया है कि हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द फ़ैसला कर ले, वक्त थोड़ा रह गया है और मुल्क में जो है वो इस वक्त जो है वो हिजान की सी सूरत हाल है और अगर हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं करती तो फिर ज़िम्मेदारी जो है वो अदालत के कंधों के ऊपर जो है वो आन पड़ेगी। इसके अलावा बड़ी एक और बात की थी, जब बेंच दोबारा आकर बैठा था, मैं वो देख रहा हूँ कि वो मेरा पेज किस जगह के ऊपर है, उसमें अदालत ने एक और बड़ी मीनिंगफुल जिसे आप कहते हैं बात की थी। उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया था, मुझे थोड़ा सा साथ वक्त देंगे, मेरे साथ रहेंगे। उसमें अदालत ने कहा था कि ये किसी पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, ये मामला जो है ये किसी पर्सनैलिटी का नहीं है। हमने इस मामले को देखना है लीगल तरीक़ाकार से, लीगल पोजीशन के हवाले से। अगर कोई किसी शख्सियत का इशू है तो वो हमारे सामने जो है वो मैटर नहीं करता, उसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं है। अगर लीगली ये मामला ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर लीगली ये मामला दुरुस्त नहीं है तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कि अदालत को जो है वो फ़ैसला करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि कानून को इतना सख्त जो है वो नहीं होना चाहिए, अदालत को कानून के मामले के ऊपर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है तो उससे जो छड़ी है वो टूट जाती है। अदालत अटॉर्नी जनरल से बार बार यही सवाल कर रही थी कि आप हमें ये बता दें कि कानूनी स्कीम क्या है, कानून के अंदर इसकी स्कीम क्या है कि किस तरह से आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है या आर्मी चीफ को दोबारा से जो है वो एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो जो भी दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए गए उसमें वो मुतमिन नहीं कर पाए और जो कानून पढ़े गए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, आर्मी एक्ट पढ़ा गया या जो रूल्स पढ़े गए, उसमें किसी जगह के ऊपर भी जो है वो तौसीक़ की बात नहीं की गई। या अदालत पॉइंट आउट कर रही है, दोबारा तकर्री की बात की गई और जो टर्म है, भी टर्म कितने साल की होगी, आया कि 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, तो उसका भी किसी जगह के ऊपर जो है वो जिक्र जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जो आज की कार्रवाई रही है इसमें जैसे मैंने बताया था कि फ़रूक नसीम बतौर गेम चेंजर उन्हें लाया गया है। अदालत ने उन्हें भी ये कह दिया है कि आपके वकालत के लाइसेंस का इशू है, उसके सस्पेंशन का इशू है, आपका पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ इशू है। कल आप जब इस मामले का कोई सलूशन लेकर आएंगे, इसका कोई हल निकाल कर लाएंगे,
تو فروغ نسیم کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے جو وکالت کے لائسنس کا جو ایشو ہے اسے بھی آپ حل کر کے آئیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. فروغ نسیم کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا وکالت کا لائسنس پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے سسپینڈ کیا تھا, لیکن یہ حکم نامہ جو چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں اٹارنی جنرل انور مرسول, انہوں نے یہ حکم نامہ جو تھا یہ معطل کر دیا تھا. لیکن اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل آخری دن ہے اور وقت کم ہے, ہم یہ چاہتے ہیں اس معاملہ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ یا تو حکومت خود کر لے, ادروائز ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر کل تک آپ کی یہ وکالت کا معاملہ بھی حل نہیں ہوتا تو پھر کل کا دن آپ کے وکالت کے لائسنس کی سسپینشن کے اوپر جو ہے وہ گزر جائے گا, تو پھر ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا آپ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کر کے آئیں, اور اگر سارٹ آؤٹ نہیں کر کے آتے تو پھر اپنے ساتھ آپ کسی معاون کو لے آئیں, وہ دلائل دے گا اور آپ اس کی معاونت کریں گے. مطلب لگ یہ رہا ہے کہ کل اگر یہ معاملہ چلے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ فروغ نسیم کو دلائل دینے کے حوالے سے عدالت کوئی فیصلہ کرے یا دلائل نہ دینے دے, اگر پاکستان بار کونسل کے ساتھ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو نئی سمری تیار کی گئی ہے 26 نومبر کو, کل کے روز جو نئی سمری تیار کی ہے جس کی کابینہ سے منظوری لی گئی اور وزیر اعظم نے ایڈوائس بنا کر صدر مملکت کو بھیجی, اس کے اندر بہت سارے جو سکم ہیں ان کی نشاندہی کی گئی عدالت کی جانب سے. عدالت نے یہ کہا کہ آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو آرٹیکل 243 کے تحت نئی سمری بنائی گئی ہے, کیا اس میں ری اپوائنٹمنٹ کی بات کی گئی ہے یا اس میں اپوائنٹمنٹ کی بات کی گئی ہے. تو اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو نئی سمری تیار کی گئی ہے کل 26 نومبر کو جو تیار کی گئی ہے اس میں ری اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر عدالت کی جانب سے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ ری اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو سمری تیار ہوئی ہے وہ پہلے ری اپوائنٹمنٹ کی تیار کی گئی ہے, اور اس کے بعد جب یہ وزیر اعظم نے ایڈوائس کی ہے, وزیر اعظم نے اپنی ایڈوائس میں ری اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے, اور جب صدر مملکت اس کی منظوری دیتے ہیں, مطلب ایکسٹینشن کی یا ری اپوائنٹمنٹ کی منظوری دیتے ہیں, تو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس میں توسیع کی بات کی جاتی ہے. تو اس میں ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ فلا جو ہے یا غلطیاں جو ہمیں نشاندہی کی گئی, اور عدالت نے سنب کیا اس میں وزارت قانون کے حکام کو, وزیر اعظم آفس کے حکام کو, صدر مملکت کے حکام کو, کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح سے سمریاں بنائی جا رہی ہیں جس میں اس قدر جو ہے وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں اور غلطیوں کے اوپر غلطیاں کی جا رہی ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کی ڈگریاں چیک کرائیں جو یہ سمریاں تیار کر رہے ہیں. اس غلطیوں کی وجہ سے جو آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ اسے شٹل کاک بنا دیا گیا ہے. ایک آرمی چیف کی سمری تیار کرنے کے لیے اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. تو پھر ایک وزیر اعظم یا صدر مملکت کا جو معاملہ ہوگا تو اسے پھر کس طرح سے جو ہے وہ کیٹر جو ہے وہ کیا جائے گا یا اسے کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا, تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو سمری آرمی چیف کی تیار کی گئی ہے, جس انداز سے تیار کی گئی ہے, جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس طرح سے سمری تو کسی اسسٹنٹ کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کی جو ہے وہ نہیں تیار کی جاتی, جس طرح سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی یا ری اپوائنٹمنٹ کی یا ایکسٹینشن کی سمری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. اب عدالت اب سوال کر رہی ہے اٹارنی جنرل سے, یہ بتا دیں کہ جو ٹرم ہے, کیا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی ایج کیا ہے, وہ کب ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں, ان کی ٹرم ختم ہوتی ہے. تو اس پر اٹارنی جنرل عدالت کو جواب دیتے ہیں کہ جو جنرل ہوتا ہے فوج کا یا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا, وہ اپنے عہدے کے اوپر موجود رہتا ہے جب تک کوئی نیا ٹیک اوور نہ کر لے. جس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بات درست انداز سے نہیں کر رہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ نہیں ہوتا, دوسری طرف یہ جو سمریاں آپ نے ہمیں بھیجی ہیں جو کہ 26 نومبر کی کو تیار کی ہیں حکومت نے اور عدالت کے ریکارڈ کے اوپر آپ لے کر آئے ہیں, اس کے اندر خود ری اپوائنٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ڈیو ہو چکی ہے, وہ ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں, تو لہٰذا اس لیے انہیں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, 3 سال کی نئی ٹرم انہیں دی جا رہی ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ نہیں ہوتا, دوسری طرف آپ سمریاں جو تیار کر رہے ہیں اس میں آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ڈیو ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ قریب آ رہی ہے, تو لہٰذا اس لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. تو آپ یہ 2 کشتیوں کے اوپر پیر رکھ رہے ہیں, تو اس طرح سے نہ کریں. ایک کلیئر موقف جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ آپ لے کر آئیں. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو, ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو جو کہ ریٹائرڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے, موجودہ جو سٹاف ہے آرمی کا, جو پاک فوج ہے, اس کے لیے انہیں آرمی چیف جو ہے وہ منتخب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, کہ یعنی کہ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو جو ہے دوبارہ سے لایا جا رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے.
جس پر اٹارنی جنرل نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جب تک کمان کی تبدیلی نہیں ہوتی اور کمان کی تبدیلی کے حوالے سے ایک تقریب نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جس پر عدالت نے کہا کہ قانون کے اندر کسی کمان کی تبدیلی کی تقریب کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ اگر ان کی 29 کو یا 28 کو ٹرم ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے 29 یا 28 کو اگر ایک چیف ریٹائرڈ ہو رہا ہے، اس کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، تو اس سے اگلے دن یا جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوگا اسی لمحے نیا آرمی چیف جو ہے وہ پاک فوج کی کمان جو ہے وہ سنبھال لے گا۔ تو یہ غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور بڑا سخت رویہ جو ہے وہ آج عدالت کی جانب سے اپنایا گیا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تصادم کی طرف یا ڈیڈ لاک کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس پر اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو لگ یہ رہا ہے کہ عدالت نے کل تک کی جو مہلت دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ جو قانونی پوزیشن ہے اس کے اوپر عدالت کو متفق نہیں کر پائے، آپ کے پاس کوئی اس کی بیکنگ نہیں ہے ایکسٹینشن کی، ری اپوائنٹمنٹ کی، تو آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ اور مجھے جو لگتا ہے، میں نے اب تک جو صحافت کی ہے یا جو میں نے جو سنا ہے، جو آبزرو کیا ہے، اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ نیا آرمی چیف لے آئیں، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر لیں، نیا آرمی چیف سلیکٹ کر لیں۔ اب دیکھیں کل حکومت اس کا کیا حل نکال کر لاتی ہے، کل جو بھی کارروائی ہوگی اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔